ٹھیک ہے جی، وہ ان کا ایک خلاصہ تھا، لیکن وہ مجموعی طور پر 52 منٹ بولے ہیں، اور ان 52 منٹ کے دوران انہوں نے ہر ایک کو میسج دیا ہے۔ انہوں نے کسی کا نام لیے بغیر جو ہمارے ہاں خرابیاں ہیں، جو ملک دشمن عناصر کرتے ہیں، جو فتنہ خارج کرتا ہے، جو سویلین سائڈ کے اوپر خامیاں ہیں، خرابیاں ہیں، اس کا بھی انہوں نے کسی کی کوئی تعریف شریف نہیں کی، انہوں نے ٹو دی پوائنٹ بات کی، ٹو دی پوائنٹ بات۔ اسی وجہ سے بہت سے لوگوں کو ان کا خطاب چبھ رہا ہے۔ یہ جماعت اسلامی بلوچستان کے امیر ہیں، جو گوادر سے بچاؤ تحریک تھی اس کے وہ یہ لیڈر تھے، انہوں نے بھی اس کے اوپر جناب بہت ہی زیادہ اور بلو دی بیلٹ بات کی ہے۔ ہدایت الرحمان، مولانا ہدایت الرحمان، اس قسم کے بھی لوگ آپ دیکھیں وہ تنقید کرتے ہیں، آپ یہ اندازہ کریں کہ اس قسم کے لوگ بھی تنقید کر رہے ہیں۔ وہ جناب میں وہ الفاظ نہیں دہرا سکتا جو انہوں نے آرمی چیف کے حوالے سے کہے ہیں، ٹھیک ہے جی، لیکن بہت ہی بلو دی بیلٹ بات کی ہے، اور جو لوگ ان کو سن رہے ہیں یا اس کا جواب جو ہے وہ اداروں کی طرف سے لازمی اس کا دیا جانا چاہیے۔ اسی طرح کے اور لوگوں کو، بہت سے لوگوں کو تکلیف ہے کہ آرمی چیف سیاست میں آگے ہیں اور آرمی چیف نے جناب یہ کرنا شروع کر دیا ہے، اصل میں تو یہ ہیں، پیچھے شہباز شریف ہے، شہباز شریف کو بولنا چاہیے تھا تو وہ آرمی چیف نے اتنا بڑا۔ حالانکہ اوورسیز پاکستانیز نے جس طرح ان کے خطاب کا خیر مقدم کیا، جس طرح ان کے خطاب کو سراہا، جس طرح ان کے لیے تالیاں بجائیں، اور آرمی چیف نے بھی اپنے دل کی بات جو ہے وہ سامنے رکھ دی۔ وہ اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہے، وہ کوئی بات نہیں چھپاتا، کوئی اس نے لگی لپٹی نہیں رکھی۔ تو یہ 52 منٹ کا جو خطاب تھا، یہ بہت سے لوگوں کے سینوں پہ منہ دل رہا ہے اور دلتا رہے گا۔ پی ٹی آئی والے بھی لگے ہوئے ہیں، وہ ان کی جو سوشل میڈیا ہے کہ جناب آرمی چیف قرآن و سنت کے تو حوالے دیتے ہیں، تو جو اس حکومت کے حوالے سے جو سوشل میڈیا کے اوپر جو جھوٹی خبروں کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں، تو وہ یہ فارم 45 47 اس کے بارے میں بھی بتا دیں، اور یہ تھا اور وہ تھا کہ فلاں تھا۔ یہ سلسلے جو ہے یہ بہت زیادہ جو ہے وہ خرابی کا باعث بن رہے ہیں۔ یہ خود لوگ جو ہے، آرمی چیف بھائی آپ وہ ملک کا سپہ سالار ہے، خود نے اپنی کمیونٹی سے خطاب کیا ہے، وہ پاکستان کی ترقی میں بطور فوج ایک ادارہ اپنا کردار ادا کر رہی ہے، اس کے اوپر بھی لوگوں کو تکلیف ہے۔ چلو ہوتی رہے، کوئی بات نہیں، یہ بھی سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے گا۔ وہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ جناب آپ جو ہے وہ یہ کریں اور وہ کریں اور بیٹھے رہیں اور سر پہ کوئی چیز ہی بار نہ آئے۔ اس وقت ملک جن حالات کا شکار ہے، جن مسائل کا شکار ہے، ایسے میں یہ ضروری ہے کہ ہر بندہ جس بھی عہدے کے اوپر موجود ہو وہ اپنا ایک کردار ادا کرے، وہ اپنی جو بات ہے، وہ جو اپنا ایک نقطہ نظر ہے، اس کے پاس اختیار ہے، وہ عہدہ موجود ہے۔ اگر سول ملٹری تعلقات میں بہتری ہے تو اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ تو یہ ان کو نشانہ بنانا یا ان کو ٹارگٹ کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ جاتے جاتے میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ اس وقت جب تک یہ بھی علاقہ آپ تک پہنچے گا، وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کابل پہنچ چکے ہیں۔ بہت ہی اہم دورہ ہے، اور پاک افغان جو تعلقات کی ایک اس وقت جو کشیدگی ہے اس کو ختم کرنے کے حوالے سے یہ دورہ بڑا مددگار ثابت ہوگا۔ اعلیٰ سول و عسکری حکام بھی ان کے ساتھ جو ہیں وہ موجود ہیں۔ وہ افغانستان کے جو قائم مقام عبوری وزیر اعظم ہیں ان کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہوگی، جو قائم مقام وزیر خارجہ ہیں ان کے ساتھ بھی وہ ملیں گے، اور مقصد یہ ہے کہ اس وقت جو افغانستان اور پاکستان کے درمیان غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں وہ ختم ہوں، اور پاکستان کا ایک بڑا مطالبہ کہ افغانستان اپنی سرزمین کا پاکستان کے خلاف استعمال روکے۔ یہ پاکستان کا بڑا مطالبہ ہے کہ جو دہشت گرد افغانستان میں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں ان کو روکا جائے۔ پھر جو غیر ملکی اسلحہ چھوڑ کر، کل بھی میں نے اس کے اوپر بات کی تھی، جو امریکہ اسلحہ چھوڑ کر گیا، دہشت گردوں کے ہاتھوں لگا، پاکستان میں وہ سیکورٹی فورسز اور معصوم لوگوں کے خلاف وہ استعمال ہو رہا ہے، اس کا جو ہے یہ معاملہ بھی اسحاق ڈار نے افغان عبوری حکومت کے ساتھ اٹھایا ہے،
اور پھر مہاجرین کا معاملہ ہے، ظاہر ہے مہاجرین کو پاکستان واپس بھیج رہا ہے، اس کے اوپر عبوری افغان حکومت کے تحفظات ہے، ان تحفظات کو سنا جائے گا، پاکستان اپنا کیس رکھے گا، افغان طالبان اپنا کیس رکھیں گے۔ یہ انگیجمنٹ ہونی چاہیے تھی، ہو گئی ہے، اچھی بات ہے، تاکہ اور اس میں جو نمائندہ خصوصی ہیں پاکستان اور افغانستان کے لیے محمد صادق، انہوں نے بڑا اس میں کلیدی کردار ادا کیا ہے کہ اس دورے کو انہوں نے یقینی بنایا ہے۔ پہلے وہ خود گئے وہاں پہ جا کر انہوں نے اس کا وہ اعتماد سازی جو ہوتی ہے وہ یقینی بنائی، اور اس کے بعد پھر یہ وزٹ جو ہے اسحاق ڈار کا ہوا ہے۔ ظاہر ہے جب وہ واپس آئیں گے تو وزیر اعظم اور آرمی چیف کی زیر صدارت ایک اجلاس ہوگا جس میں ساری صورتحال کا جائزہ جو ہے وہ لیا جائے گا۔ لیکن بات وہی ہے کہ جناب آپ جو ہے اپنے ہمسائے ملک کے ساتھ نہ صرف تعلقات بہتر کریں، بلکہ جو ہمارے خدشات ہیں افغان سرزمین کے حوالے سے، غیر ملکی اسلحے کے حوالے سے، دار اندازی کے حوالے سے، دہشت گرد گروپوں کی وہاں پہ موجودگی کے حوالے سے، پاکستان کے خلاف کارروائیاں کرنے کے حوالے سے، وہ جو خدشات ہیں وہ مکمل طور پر ہم نے اپنا مقدمہ جو ہے وہ افغان حکومت کے سامنے جو ہے وہ پیش کر دیا ہے۔ اب آپ کو جو ہے وہ جو سینٹ میں قائد ایوان ہیں شبلی فراز، سینٹ میں جو اپوزیشن لیڈر ہیں شبلی فراز، انہوں نے جو گفتگو کی ہے مذاکرات کے حوالے سے اور کس طرح وہ پینترے بدل رہے ہیں، کیا نئی حکمت عملی بن رہی ہے، کیا ان مذاکرات میں سے نکلے گا، ان کی آپ زبانی بھی سن لیں، دیکھ بھی لیں۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔